السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 154 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر پہاڑ کو ان کا پختہ عہد لینے کے ساتھ اٹھا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا۔ تو بنی اسرائیل نے تورات کے احکامات کی پابندی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جس دین و شریعت کو لائے تھے ان کی کمزوری ان سے ظاہر ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑ کو بلند کر دیا، یعنی انہیں ایسا لگا کہ ان کے سروں کے اوپر طور کا پہاڑ ہے، تاکہ وہ ڈر جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں اور دین کی طرف واپس آ جائیں اور تورات کے احکامات کی پابندی کریں۔ پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر بلند کر کے ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، تو انہوں نے ماننا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، مگر حالت سجدہ میں بھی اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہاڑ ان کے اوپر نہ گر جائے۔ سجدہ بھی خشوع خضوع کے ساتھ نہیں کر رہے تھے، ڈر کے نہیں کر رہے تھے، بس اسی ڈر سے کر رہے تھے کہ کہیں پہاڑ ان کے اوپر نہ گر جائے۔ سورہ عراق میں بھی آپ پڑھیں گے 171 آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھایا جیسے وہ ایک سائباں ہو، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ ان پر گرنے والا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو۔ اور دوسری حرکت انہوں نے یہ کی کہ جب انہیں شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم ہوا تو وہ کولوں کے بل داخل ہوئے، وہاں بھی نافرمانی انہوں نے کی، وہاں پر ان کی عزت نے ان کو پکڑا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے وہاں پر بھی نافرمانی کی، اور جو الفاظ ان سے کہے گئے تھے ان کی بجائے تروڑ مروڑ کر انہوں نے بدل دیے۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے نا کہ ان سے کہا گیا حتۃ نغفر لکم، کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا ہے، وہ کہنے لگے حنتۃ نغفر لکم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی شہر کے دروازے میں کولوں کے بال داخل ہوئے تھے۔ پھر آخر میں ان کی ایک اور نافرمانی کا ذکر ہے، ہفتہ سبت، ہفتہ کو کہتے ہیں اس دن کی نافرمانی، یعنی اہل کتاب سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ ہفتہ کے دن مچھلی کو شکار نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ آگے سورہ اعراف میں بھی آئے گا آیت نمبر 163 جس کا ترجمہ ہے، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھ جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی انہیں ہفتہ والے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا تاکہ ان کو آزمایا جائے۔ اب ہفتہ والے دن مچھلیاں زیادہ آتی اور وہ کارنر میں ایک گھڑا سا کھو دیتے کہ مچھلیاں یہاں پر اکٹھی ہو جائے۔ جب وہاں پہ مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی تو ہفتہ کے علاوہ والے دن ان مچھلیوں کو وہ پکڑ لیتے، یعنی جال سازی سے وہ مچھلیوں کا شکار کر لیتے۔ آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ردۃ خاسئین، کے ذلیل بندر بن جاؤ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو ہمارے دین میں بھی ہیرا پھیری نہیں کر سکتے، سیدھا یک طرفہ دین ہونا چاہیے، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقہم، ان کے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، ان سے عہد لینے کو، وقلنا، اور ہم نے کہا، لہم، ان سے،
ادخلو سب داخل ہونا، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا اور ہم نے کہا، لہم ان سے، لا تعدو مات تم سب تجاوز کرو، فی السبت ہفتے کے دن میں، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقاً عہد، غلیظا بہت مضبوط۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں اگر تو ضاد ہوتی یعنی ضاد ہوتی تو گندگی کو کہتے ہیں غلیظ، یہاں پر ضا ہے، غلیظا مضبوط۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔